تو انڈیا میں بھی اب کم و بیش یہی صورتحال ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی بلڈ جو انڈیا کا وہ صاف ہو، تو کبھی وہ کسی اقلیت کو پکڑ لیتے ہیں. منی پور میں انہوں نے مسیحی برادری کو جو ہے ان کے قتل عام ہی ہو رہا ہے. وہاں پہ اب تک کئی 100 لوگ مارے جا چکے ہیں اور کئی ہزار لوگ، تقریباً 60,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ مختلف مقامات پر ہجرت کر چکے ہیں. تو بڑے برے حالات ہیں. لیکن نریندر مودی صاحب نے کہا کہ تمام ریاستوں میں اسی قسم کی سچویشن ہے، تو ہم کوئی دیگر ریاستوں سے منی پور کو مختلف نہیں ہیں جو مطلب کانگریس کے زیر تسلط، زیر اقتدار، زیر انتظام ریاستیں، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو منی پور کی صورتحال اس سے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اس لیے فکر نہیں کرو، جو ہے نا، فکر ناٹ. تو انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال یہ تو مطلب نریندر مودی کی ایک سوچ ہے جس کو وہ پروان چڑھا رہے ہیں نفرت انگیز کی، اور اس کے پیچھے وہ پیسہ ہے جو مختلف طریقوں سے آ رہا ہے. اور ہندوستان میں ہی جب اس نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے ان تمام اداروں کو، این جی اوز کو کل کر دیا گیا جو انڈیا میں سوسائٹی کو مستحکم اور مطلب ایک یونیفارمٹی کے لیے، ہارمونی کے لیے کام کر رہے تھے. تو اسی پر بھی بہت بڑی ریسرچیں انڈیا مختلف مقامات پر ہو رہی ہیں کہ انڈیا میں جو سول سوسائٹی ہے وہ اپنی موت آپ مر چکی ہے. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا ایک کتاب کا جو دہلی یونیورسٹی کے ایک بڑے پروفیسر ہیں نیرج چندو، تو انہوں نے کتاب لکھی سول سوسائٹی کا جو ایک رول تھا پہلے اس پر اور جو رول اب رہ گئے اس پر. تو وہ یہ ان کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں تو سول سوسائٹی جو اس قدر مضبوط تھی کہ وہ شیپ کرتی تھی. انہوں نے اگرچہ اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا آر ایس ایس کا، لیکن آر ایس ایس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ آر ایس ایس اب انڈیا کو اس لائن پر لے کے جا رہی ہے جو لائن این جی اوز کے بالکل نہیں تھی. اور انہوں نے پھر بتایا کہ ایک زمانے میں تو اچھوتوں کا داخلہ مندروں میں، اسکولوں میں اور پبلک پلیسز پہ بنا تھا، تو اس کے لیے بھی این جی اوز نے بڑا کام کیا. ممبئی اور احمد آباد میں ٹریڈ یونینز ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں جن کے پیچھے این جی اوز تھیں. تامل ناڈو میں ذات پات بہت زیادہ شدید تھی، اس کے خلاف جو تحریکیں چلیں وہ این جی اوز نے چلائیں. کانگریس نے اس پر کوئی کام نہیں کیا اور اپنی وہاں کی تحریکوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا. تعلیم اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس نے اتنا کام نہیں کیا جتنا مطلب این جی اوز نے کیا. اور کانگریس نے بھی بہرکیف این جی اوز کو ایک جس کو کہتے ہیں سپورٹ کیا تاکہ وہ اپنا اس کو آگے بڑھا سکیں، کیونکہ کانگریس میں خود اتنا دم خم نہیں تھا کہ جو ایک ہندو راشٹر کی اس زمانے سے بھی جب سے یہ آر ایس ایس بنی ہے یا جب سے ہندو مہاذبہ بنی ہے اس وقت سے ان کا یہ رول ہے. تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ ختم ہو، لیکن در پردہ رہ کر تاکہ ان پر اپنا ایلیگیشن آئے اور وہ اپنے ایک لبرل ہونے کا جو ایک بھرم ہے وہ قائم رکھیں. تو این جی اوز پر بہت بڑا حملہ ستمبر 2022 میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کیا. اس نے اتنے سروے کیے، آکسفیم انڈیا کا سروے کیا، اس کے بعد بی بی سی پہ سروے ہوا، مدر ٹریسا فاؤنڈیشن پہ حملے ہوئے. پہلے تو بند کر دی گئی تھی ان کی فنڈنگ، بعد میں بہرحال جب انٹرنیشنل پریشر آیا تو مدر ٹریسا فاؤنڈیشن کو پرمیشن مل گئی. سینٹر فار پالیسی ریسرچ اینڈ پہ گرفت رکھی گئی. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو انڈیا میں دفتر تھا وہ بند ہو گیا.